السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم نے ابھی مسلسل کئی سیریز اس تعلق سے پیش کیے تھے کہ تمام مذاہب میں مذہب اسلام ہی ضروری کیوں؟ یہی سچا اور صحیح مذہب ہے۔ اس تعلق سے ہم نے عقل سے قریب تر آسان باتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں اسلام کے جسٹس سسٹم پر۔ دیکھیں، اسلامک لا کے انالیسس کے بعد یہ بات ویزیبل ہو جاتی ہے کہ اسلام میں جسٹس کو بڑا اہم مقام حاصل ہے۔ اسلام ہر جگہ ہمیں جسٹس اور برابری کا حکم دیتا ہے۔ اب یوں کہہ لیں کہ ایک زندہ انسان کے لیے جس قدر آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، اسلامک لا کے لیے جسٹس کی اتنی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مورل اور سوشل رولز کو بیان فرمایا ہے، وہیں جسٹس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ تمہیں جسٹس اور کائنڈنیس کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جج کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر جج کرو تو ان کے درمیان جسٹس کے ساتھ جج کرنا، کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ جب بولو انصاف کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ بولو، اگرچہ جسٹس کے لیے تمہیں اپنے رشتہ داروں کے اگینسٹ ہی بولنا پڑے۔ دیکھیں، جسٹس کی راہ میں کامنلی دو چیزیں یہ رکاوٹ بیان کرتی ہیں۔ پہلی تو ہے کسی سے آپ کی دشمنی ہو، اور دوسری ہے ریلیشن شپ، یعنی انسان کبھی کسی سے دشمنی کی وجہ سے ناانصافی کر بیٹھتا ہے، یا پھر اپنے کسی رشتہ دار کی وجہ سے ظلم و ناانصافی کرتا ہے، اور اس سے بھی کٹھن منزل اس وقت آتی ہے جبکہ عدل و انصاف کی زد میں خود اپنی ہی ذات آتی ہو۔ لیکن مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جسٹس اور عدل و انصاف کی ترازو اس قدر مضبوط اور برابر ہو کہ سخت ترین نفرت اور شدید ترین محبت بھی اس ترازو کے کسی پلڑے کو جھکا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار کسی کی دشمنی تمہیں اس کے ساتھ ناانصافی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی کس طرح عدل فرمایا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر دوسرے قیدیوں کے ساتھ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی گرفتار ہو گئے تھے۔ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کیا جا رہا تھا۔ فدیہ کی اماؤنٹ آلموسٹ 4000 درہمز تھی، لیکن امیر ترین لوگوں سے اس سے بھی کچھ زیادہ اماؤنٹ لی جا رہی تھی، کیونکہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام نے ریکویسٹ کیا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ عباس کا فدیہ جو ہے وہ معاف کر دیا جائے اور انہیں یوں ہی رہا کر دیا جائے۔ یہ سن کر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، بلکہ عباس سے ان کی امیری کی وجہ سے ایز اے رول 4000 درہم سے زیادہ لیے جائیں۔ یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب دیکھیں، اس اسٹوری سے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ اسلام کی نظر میں ریلیشن شپ، ناتا، رشتہ، یہ سب بعد میں ہے، قانون اور لا پہلے ہے۔ اسلام کی نظر میں ریلیشن شپ بعد میں ہے، جسٹس پہلے ہے۔ اسی لیے اسلام ہر جگہ جسٹس کا ہمیں درس دیتا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے امن ممکن ہے۔ اس کے بغیر امن و امان کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ اسلام اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا اندازہ لگانے کے لیے ایک اور اسٹوری سنتے چلیں کہ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔
جس میں مرد عورت امیر غریب گورے کالے اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، یہ قانون ہر ایک کے لیے ہے، یہ قانون ہر ایک کے لیے ہے۔ جب یہ قانون آیا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس قانون کے آنے کے بعد ایک بڑی عزت دار گھرانے کی عورت نے چوری کر لی۔ قریش کو بہت دکھ ہوا کہ ایک مخزومی عورت جو بڑے گھرانے کی ہے اس نے چوری کی ہے، اور چوری کرنے کی جو سزا ہے وہ سزا دینے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ قریش نے انہوں نے یہ طے کیا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چہیتے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے۔ جیسے ہی سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کا مقصد سمجھ گئے، اور آپ نے فرمایا اے اسامہ مجھ سے سفارش نہ کرنا، کیونکہ جب حدود جاری کرنے والے معاملات مجھ تک پہنچ جائیں تو پھر انہیں درگزر نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر کھڑے ہو کر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب ان میں سے کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ دیکھا آپ نے کہ اسلام میں جسٹس کا کیا مقام ہے، اور خود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس حد درجہ تک عمل کیا کہ آپ نے یہ اعلان عام فرما دیا کہ اگر میری بیٹی بھی معاذ اللہ چوری کرے تو اسے بھی میں ضرور یہی سزا دوں گا اور اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ ٹوڈے سم پیپل سے اسلام از incompatible with world values. I asked them, do you know the US Supreme Court honors Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as one of the greatest law givers in history. Harvard University Law School recognizes the Quran as one of the leading books for justice in the world. میں کاش ہر ایک اسلام کی اس عظیم خوبی کو سمجھ کر اسلام کے دامن میں آباد ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو یہ بیان سن رہے ہیں اسلام کی خوبی سمجھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔